نماز میں رکعتیں بھول جائیں کتنی پڑھی ہیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حل سکھایا، جسے سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی ستون ہے، سب سے عظیم عبادت اور سب سے ضروری فریضہ ہے۔ اسلام نے جس عبادت پر سب سے زیادہ زور دیا وہ نماز ہے، کیونکہ نماز وہ لمحہ ہے جس میں انسان براہ راست اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کی روح، دل اور ذہن کو سب سے زیادہ سکون اس وقت صرف عبادت سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ستون مضبوط ہو تو عمارت بھی مضبوط رہتی ہے۔ نماز انسان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ انسان کیونکہ کمزور پیدا کیا گیا، اس کے اندر بھول ہے، غلطی ہے، کم فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، سورۃ نساء آیت نمبر 28۔ اس لیے انسان دنیا کے کاموں میں بھی بھول جاتا ہے اور عبادت میں بھی۔ کبھی ذہن منتشر ہوتا ہے، کبھی خیالات کا حملہ ہوتا ہے، کبھی پریشانی دبا دیتی ہے، کبھی دل اور دماغ کی یس سوئی نہیں بنتی۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کی توجہ بکھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے، یہ بھی یاد کر لو، وہ بھی یاد کر لو، یہاں تک کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نماز میں رکعت بھول جانا انسانی کمزوری نہیں بلکہ شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے، اور یہ عام آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے رکعت بھول جائیں، 2 رکعت پڑھی تھی یا 3 تھی یا 4، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس مسئلے کا بہت خوبصورت اور آسان حل دیا ہے، اور یہ حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت سے ثابت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور رکعت میں کمی ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کمی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کو نماز میں بھول ہو جائے تو وہ صحیح اندازہ لگائے، جو زیادہ غالب 2 سجدے کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 571۔ اس حدیث میں نماز میں شک دور کرنے کا مکمل قانون موجود ہے۔ اس کے مطابق اگر انسان کو غالب گمان ہو کہ 3 پڑھی ہے تو وہ 3 ہی شمار کرے۔ اگر غالب گمان ہو صرف 2 پڑھی ہیں تو 2 شمار کرے۔ اگر کوئی اندازہ نہ ہو، دل دونوں طرف برابر ہو، تو کم والی رکعت کو لیا جائے گا۔ یعنی اگر شک ہو کہ 2 تھیں یا 3 تو کم یعنی 2 رکعت۔ اگر شک ہو 3 تھیں یا 4 تو کم یعنی 3 رکعت۔ یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں شک ہو کہ 3 رکعت پڑھیں یا 4 تو شک چھوڑ دے، اور جو یقینی ہو اسے لے لے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 572۔ یہی عمل سجدہ سہو کہلاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1024۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سلام کے بعد بھی سجدہ سہو کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1230۔ لیکن عام طور پر درود و دعائیں پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور شک کی وجہ سے ہونے والی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ بھی بھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھنی تھیں، مگر صرف 2 ادا کیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سجدہ سہو کیا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 482۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز میں بھول جانا عیب نہیں بلکہ انسان کی فطرت ہے۔ نماز میں شک دور کرنے کا یہ اصول اگر آدمی زیادہ رکعات کو لے لے تو خطرہ ہے وہ نماز میں اضافہ کر دے گا، اور نماز میں اضافہ کرنا بھی غلط ہے۔ کم رکعات لینے سے نقصان نہیں ہوتا کیونکہ سجدہ سہو نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔ نماز میں رکعات کا بھول جانا کبھی ذہنی مشغولیت، کبھی تھکاوٹ، کبھی فکر اور کبھی خیالات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نماز میں آ کر انسان کے دل کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا پڑھا۔ حدیث صحیح بخاری 3299۔ لہٰذا اگر نماز میں شک ہو تو انسان کو پریشانی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اگر غالب گمان ہو تو اسی کے مطابق نماز مکمل کریں۔ اگر کوئی گمان نہ ہو تو کم رکعات لے لیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہی طریقہ نماز کو کامل بناتا ہے، اور یہی عمل تمام فقہا کے نزدیک معتبر ہے۔ نماز میں خشوع بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت تازہ رکھے کہ وہ کس کی رکعت میں ہے۔ رکوع میں جائے تو دل میں خود کو یاد دلائے یہ کس رکعت کا رکوع ہے۔ اس عمل سے ذہن اور جسم کا رابطہ قائم رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے مطابق دین بنایا ہے۔ نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سب سے عظیم لمحہ ہے۔ بھول ہو جائے، شک ہو جائے یا رکعت ذہن میں نہ رہے، یہ سب انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، کوشش دیکھتا ہے، سچائی دیکھتا ہے۔ نماز میں بھول پر وہ بندے کو پکڑتا نہیں، بلکہ اس کے لیے سجدہ سہو جیسا آسان حل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں، ہمیں خشوع عطا فرمائیں اور عبادت میں ہونے والی کمی کو معاف فرمائیں۔ آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے، اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کے چراغ جلانے والے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے دین و دنیا کے مسائل آسان کرے، اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔